بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم آپ بیتی دیکھ رہے ہیں سیکنڈ ایئر کا۔ یہ بہت ہی اہم کویسچن ہے اور سیکنڈ ایئر اس دفعہ 2024 میں یہ آنے کے 100% چانسز ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹ ایئر میں انہوں نے فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم دونوں میں انہوں نے رسید دے دی تھی، حالانکہ درخواست 9-10 سال سے آ رہی تھی مسلسل۔ 10-12 سال سے یہ بھی مسلسل خط آ رہا ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے آپ بیتی آنی ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ پیپر پیٹرن چینج ہو رہا ہے، کنسیپچول چیزیں آ رہی ہیں جو آپ لوگوں کے وہ غیر اہم پارٹس ہیں، غیر اہم جو چیزیں ہیں جن کو آپ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس دفعہ وہی آئیں گی۔ بیٹا یہ پیپر پیٹرن ہے، تو آپ بیتی بہت اہم کویسچن ہے۔ یہ ایسے اشعار ہیں جو ہر آپ بیتی میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ بیتی کا ایک سٹرکچر ہے، آپ بیتی کا ایک انداز ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ بیتی کیا ہوتی ہے؟ آپ بیتی اپنا حال، اپنی کہانی، اپنی سرگزشت، اپنی خود نوشت، اپنے اوپر گزری ہوئی باتوں کا قصہ، اپنے اوپر گزری ہوئی حالات کا قصہ، اس کی داستان، اس کی باتیں، یہ آپ بیتی کہلاتی ہے۔ تو آپ بیتی جو ہے اس کو آپ نے صرف 3 چیزوں کے گرد گھمانا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے یہ نقطہ آغاز ہے، پھر اس کا عروج ہے، پھر اس کا زوال ہے۔ یہ ہر آپ بیتی اسی کے گرد گھومے گی کہ پہلے اس کی تھوڑی سی میں مثال آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے جب آپ شروع کرنے لگیں تو آپ لکھیں گے کہ کسی سکے کی آپ بیتی ہے، عمارت کی ہے، گھوڑے کی ہے، پھول کی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ بیتی پرانے اوور کوٹ کی ہے۔ آپ بیتی لکھیں گے، اوپر سرخی دیں گے، ٹھیک ہے، پھر پرانے اوور کوٹ کی آپ بیتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے لطف ہے کون سی کہانی میں، آپ بیتی کہوں یا جگ بیتی، اس شعر سے آپ آغاز کریں گے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی آپ کو۔ اس کے بعد جو ہے اب آپ نقطہ آغاز آ گیا۔ نقطہ آغاز یہ کہ میں ایک پرانا کوٹ ہوں، میں سٹور روم میں اسکول کے پڑھا ہوا ہوں، کلرک آتا ہے، ٹھوکر مارتا ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جو بلندی سے نیچے گرتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو یہ آپ نے نقطہ آغاز کر دیا۔ اب نقطہ آغاز آپ نے کر دیا، اب اس کے عروج کی طرف جائیں گے۔ میں لندن میں، مانچسٹر میں ایک بہت بڑی فیکٹری میں تیار ہوا، ٹھیک ہے، اور وہاں جو ہے مجھے جب میں خوبصورت تیار ہو کے آیا تو مجھے جو ہے ایک سٹور میں، مجھے جو ہے ایک بہت بڑے مال پلازا میں، وہاں ایک اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا گیا، سجا دیا گیا۔ مسٹر جیمز اور ان کی بیوی آئیں اور انہوں نے آ کے جو ہے اپنی حال احوال داستان بتائی، اور آ کے انہوں نے جو ہے کہا کہ بھئی ہم نے لینا ہے۔ دکاندار جو تھے اور مجھے دیکھا، بڑی پیار کی نظر ڈالی، انہوں نے مسٹر جیمز نے پہنا، میں بڑا جچ رہا تھا، بڑا پیارا لگ رہا تھا، اور مجھے ان کی بیوی نے بھی پسند کیا، انہوں نے خرید لیا۔ پھر وہ مجھے روز پہن کے جاتے تھے، یہ نقطہ عروج ہے، روز پہن کے جاتے تھے، آفس جاتے تھے، کسی تقریب میں جاتے تھے، کسی شادی میں جاتے تھے، کسی میٹنگ میں جاتے تھے، مجھے پہنتے تھے، میں ہواؤں میں اڑتا تھا، میں خوش تھا، مجھے اچھا لگ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو آپ نے یہ نقطہ آغاز کیا، اب یہ عروج اس کا بیان کر رہے ہیں، پھر اس کی کہانی زوال کی طرف آئے گی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ قانون قدرت ہے۔ طول غم حیات سے نہ گھبرائے جگر، ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سہار نہ ہو، سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب صرف یہ کائنات۔ یہ دنیا کا نظام ہے کہ بھئی ہر عروج کو جو ہے زوال آنا ہے۔ آسمان سے جو ہے ثریا سے آسمان نے ہم کو دے مارا، تو ہر عروج کو زوال ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا، پہلے میں جو ہے کسی کیل لگا ہوا تھا دیوار کے ساتھ، اس کے ساتھ لگا، پھٹ گیا، تھوڑا تھوڑا بوسیدہ ہونے لگا، کلر بھی میرا کھونے لگا، رنگ بھی میرا تھوڑا جو ہے ڈم ہونے لگا، مدھم ہونے لگا۔ پھر کیا ہوا؟
پھر یہ ہوا کہ ایک دن چائے جو ہے نا ایک نوکر چائے لے کے آ رہا تھا، میرے اوپر گرا، چائے گر گئی، لاکھ دھویا لیکن میرے اوپر سے جو ہے نا وہ دھبا اور نشان نہیں گیا۔ تو ایسا ایسا مسٹر جیمز کی نظر التفات مجھ پر کم ہونے لگی، وقت گزرتا گیا، مجھے جو ہے نا انہوں نے وارڈروب میں اپنے رکھ دیا، الماری میں رکھ دیا، میں پڑھا رہا، پرانے کپڑوں کا ایک قصہ پارینہ ہو گیا، پچھلا حصہ ہو گیا۔ اب دیکھو یہیں پر پھر آپ نے چیزیں ایڈ کرنی اور اشعار ایڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، پھر آپ یہ بھی ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے، کہ اشک کو حرف مدعا نہ ملا، آہ کو نالائے رسا نہ ملا، کچھ امیدیں ترس گئیں دل میں، ان غریبوں کو راستہ نہ ملا، یہ ایڈ کریں گے۔ یا دکھ بھری داستان ماضی کی، حال کی بے رخی کا قصہ ہوں، اے حقیقت کے ڈھونڈنے والے میں بھی تیری جستجو کا حصہ ہوں، مسٹر جیمز میں بھی کبھی تمہارا ایک اہم ترین پارٹ ہوا کرتا تھا، حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن کیا ہے وقت کا مارا ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ والے اشعار آپ ایڈ کریں گے، نگاہوں کو نگاہوں سے نگاہیں مل گئی ہیں، بڑی آسان راہیں مل گئی ہیں، تمہارا شکریہ ہے ہنسنے والوں، میرے غم کو پناہیں مل گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ اسی طرح ہر 7-8 لائنوں کے بعد آپ نے شعر سے آغاز کرنا ہے، 7-8 لائنیں لکھنی ہیں، پھر یہ 2 شعر، پھر اس میں 2 شعر، پھر 7-8 لائنوں کے بعد 2 شعر ہیں، کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، ہم پہ جو گزری سو گزری، مگر اے شب ہجراں ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے جو ہے نا یعنی وہ اب آخر پہ یہ شعر لکھنا ہے جو میں نے ابھی سنایا ہے آپ کو، یہ آپ کا اینڈ ہو جائے گا۔ اب ایسا ایسا آپ دیکھو، ہم نے پہلے نقطہ آغاز دیکھا، پھر عروج کی طرف آئے، اب زوال کی طرف آ رہے ہیں، پھر انہوں نے مجھے اونے پونے داموں میں وہاں پر دے دیا کسی کو، وہاں پہ روایت ہے، ریت ہے، گھروں کے باہر رکھ دیتے ہیں، کوئی لے جاتا ہے، وہاں سے بھی کسی پاکستانی نے اٹھایا اور اٹھا کے سیدھا کراچی کے لنڈے میں بھیج دیا۔ کراچی کے لنڈے میں جو ہے نا ایک مجھے خریدا، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس پٹھان جس طرح خریدتے ہیں، وہاں سے چھوٹے چھوٹے شہروں میں آیا، ایک استاد نے مجھے جو ہے نا وہاں پہ دیکھا، پہن لیا، روز مجھے سائیکل میں پہن کے جاتے تھے، گرد و غبار دھول اٹھتی تھی، اور وہ جو ہے نا مجھے پہنتے مزے سے، پھر مزید میں خراب ہوتا گیا، میلا ہوتا گیا، انہوں نے پھر کلرک کو گفٹ کر دیا، کلرک نے کہا بھئی اچھا لگ رہا ہے تمہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی امپورٹنٹ لگتا ہے کہ باہر کا لگتا ہے، میں نے اسے دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے جو ہے نا یعنی استاد نے مجھے ہدیتاً تحفتاً کلرک صاحب کو دیا، انہوں نے بھی کافی عرصہ پہنا، پھر انہوں نے مجھے اپنے سٹور روم میں پھینک دیا، نظر التفات بھی نہیں ڈالی، قابل اعتنا بھی نہیں سمجھا مجھے، اور پھر جو ہے نا اب جب کلرک آیا کسی کام سے، سٹور میں سے کچھ اٹھانا تھا، پھر اس نے مجھے ٹھوکر ماری، جب اس نے مجھے ٹھوکر ماری مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کبھی میں کیا تھا آج میں کیا ہوں، ایک وقت تھا کہ جو ہے نا یعنی میری یہ زندگی تھی، ٹھیک ہے، اور میں ہواؤں میں اڑتا تھا، آج یہ وقت ہے کہ میں قدموں کے نیچے پڑا ہوا ہوں، تو ہر عروج کو زوال ہے۔ تو یہ آپ نے 3 اس کے اوپر، اور اپنے میں کرسی ہوں، میں گھوڑا ہوں، ٹھیک ہے، میں جو ہے نا سکہ ہوں، میں عمارت ہوں، آپ بیتی اپنا حال، اپنی داستان، اپنی قصہ اپنی زبانی بتانی ہے، یہ والا جو ہے نا آپ نے سیگا استعمال کرنا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حاضر سیگا، حاضر، یہ مطلب کہ جس میں نا یعنی حاضر ہو کوئی چیز جو سامنے ہو اور اس کے اوپر کوئی حال بیت رہا ہو، وہ اس نے بیان کرنی، اس طرح لکھنی ہے۔ 2.5 سے 3 پیج لکھنے ہیں آپ لوگوں نے بیٹا، 2.5 سے 3 صفحے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ریلیٹڈ اشعار ہر آپ بیتی میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس دفعہ آپ کی آپ بیتی آئے گی، پکی آئے گی، یاد رکھنا، مجھے ایگزامز میں آپ یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہی والا جو میرا لیکچر ہے، یہ پہلے بھی میں مطلب کہ دل خانہ خدا کے اوپر موجود ہے، یوٹیوب کے اوپر نا، کافی پہلے، ٹھیک ہے، تو اور یہ بھی موجود ہے، اور بھی اس کو جو ہے نا چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی صحیح، اور آگے بھی مطلب شیئر کریں گے، لائک کریں گے، جو کچھ ہے، تاکہ بچے جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں، ایسے کریں گے نا انشاءاللہ۔